اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال اللہ فی مقام آخر ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا وقال اللہ فی مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان نبیہ وحبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد آج کے موضوع خطبہ کی وضاحت کے لیے قرآن کریم کے 3 مقامات سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے۔ ان آیات کے اندر، ان کلمات کے اندر ایک اہم ترین نقطہ، ایک مسئلہ اور اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، سمجھائی ہے۔ انسان کا لفظ جن روٹس سے، جن مادوں سے بنا ہے، ان میں ایک ہے انس، محبت، تعلق۔ اور دوسری اس کی روٹ ہے نسیان، بھول چوک۔ باقی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے سر دست آج کے مطلوبہ موضوع کے اوپر معروضات پیش کرنے کے لیے انہی 2 پہلوؤں کو سر دست سامنے رکھ لیں تو انسان جو ہے، اس کو انس سے اگر ہم تشریح کریں تو اس کی فطرت میں، اس کے اجزائے ترکیبی میں ایک محبت، ایک میلان وہ مالک نے رکھا ہے۔ اور فطری بات یہ ہے کہ جب اس کی فطرت میں انس ہے، میلان ہے، رجحان ہے، سب سے زیادہ تو پھر اپنی جو ہم جنس ہیں ان کی طرف رجحان ہوگا، اس کی طرف انسانوں کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ جو ہے اس کا استوار ہوگا۔ وہ ایک معروف مقولہ ہے
جو عقلاً بھی سمجھ میں آنے والا ہے اور عملاً بھی ہمارے سامنے موجود ہے. الجنس و یمیل و الی الجنس، ہر جنس جو ہے وہ اپنی ہی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، انہی کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق واسطہ ہوتا ہے. وہ فارسی زبان کا ایک شعر اس مفہوم کو واضح کرتا ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ ہر جاندار جو ہے وہ اپنے ہم جنسوں کی طرف میلان رکھتا ہے. کبوتر کبوتروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، باز جو ہیں وہ بازوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. تو یہ ایک قدرتی نظارہ جو ہم دیگر مخلوقات میں دیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ انسان سب سے زیادہ اعلیٰ مخلوق ہے، تو اس کا پہلا بنیادی میلان، پہلا ایک تعلق واسطہ جو ہے وہ اپنے ہم جنسوں کی طرف ہوتا ہے. اب انسان کا انسانوں کے ساتھ تعلق، تو اس میں سے سب سے زیادہ پہلا رشتہ جو کسی انسان کا قائم ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ، والدین، جن اس عالمی اسباب میں جن کے ذریعے کسی بھی انسان کا وجود بنتا ہے، سامنے آتا ہے، وہ اس کے والدین. لہذا باقی سب رشتوں سے زیادہ مقدس، اول، اعلیٰ رشتہ وہ ماں باپ کا ہوگا. اسلام جب دین فطرت ہے تو پھر اسلام کے نظام رحمت کے اندر آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی. انسانوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور سب انسانوں میں سے پھر سب سے پہلا جو انسان کا رشتہ بنتا ہے اس کے والدین کا، ماں باپ کا، اس کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور ہمیں تعلیم دیتا ہے. پھر اس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیں، پھر تھوڑا سا وقت کی گنجائش کے مطابق مضمون کو آگے بڑھایا جائے گا. اور یہ موضوع آج کا یہ بھی یوں سمجھیں کہ ربیع الاول شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماہ میلاد ہے، آپ کے دیگر فضائل، مناقب جو ہیں وہ آپ پچھلے 2 خطبوں میں سن چکے ہیں، لیکن صرف حضور کے کمالات جو معجزاتی ہیں ان کا بھی بیان ہونا چاہیے. اعتقادی فکری اصلاح کے لیے وہ بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ موجود رہنے چاہیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا، اور عمل اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ پہلے انسان کے دل و دماغ کے اندر کوئی خیال، کوئی آئیڈیا جب پختہ ہو کر عقیدہ بنتا ہے تو عمل پھر وجود میں آتا ہے. تو ہمارا وہ نظریاتی اور فکری رہنمائی کا جو مرکز ہے، منبع ہے، وہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عملی اخلاقی زندگی گزارنے کے لیے وہ بھی ہمارے سامنے جو بہترین کامل ترین نمونہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کا. تو اس پہلو سے یہ بھی ربیع الاول شریف کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر آج حضور کی تعلیمات میں سے ایک باب، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کی تخلیق جو ہے وہ فرمائی. یہ پہلے آپ سن چکے ہیں. ہمارا بجا طور پر درست عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، تو وہ نور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
یوں سمجھیں کہ یہ سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، مگر نہ من کل الوجوہ تو بات نہیں بنتی، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے۔ دائرہ بنانا ہو، دائرہ، ہم پرکار کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ 2 انگلیاں ایسے سمجھ لیں کہ یہ پرکار ہے۔ پرکار کی پہلے ایک نوک کسی ایک مقام کے اوپر رکھیں گے، کسی ایک نقطے کے اوپر رکھیں گے، وہ مرکز بن جائے گا۔ پھر دوسرا سرا جو ہے اس کو گھمایا جائے گا تو دائرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ بات صرف سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری کائنات جو ہے، اس کا مرکزی نقطہ وہ قدرت کی پرکار جو ہے، وہ جب اس دائرہ کائنات کی تخلیق فرمانے لگی تو سب سے پہلے قدرت کی پرکار جو ہے جس مرکزی نقطے کے اوپر رکھی گئی اور اسے وجود میں لایا گیا، وہ نور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہیں اس مرکز کو بنیاد بنا کے پھر یہ کائنات کا دائرہ جو ہے یہ وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم مادی دنیا کا، مادی رشتوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ احادیث میں بھی اس کی تفصیل آئی کہ رب نے اپنے عرش کے نیچے ایک رحم ہے، اس کی تخلیق فرمائی۔ رحم جسمانیات کی دنیا کے اندر اس عورت کے پیٹ کو کہا جاتا ہے جہاں دونوں رطوبتیں ایک مرد کی اور ایک عورت کی جہاں جا کے اکٹھی ہوتی ہیں، وہ قطرے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے آگے پرورش پاتا ہوا انسان جو ہے اس کا جسم وہ وجود میں آتا ہے۔ قرآن کریم نے جو لفظ بیان کیے ہیں ان کو صرف ایک ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ہے نطفہ، وہ مرد کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے۔ وہ دونوں نطفے قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق، اور اس قادر اور قدیر نے اور اس حکیم نے، اس علیم نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے وہ دونوں رطوبتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، دونوں نطفے۔ ہر 40 دن کے بعد اس کی شکل و صورت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ جس جگہ وہ بچہ دانی ریم جہاں وہ دونوں رطوبتیں اکٹھی ہوئی، پھر اس کی اگلی سٹیج جو ہے وہ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ اسے قرآن علقہ، جمع ہوا خون وہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر تبدیلی آتی ہے، وہ جو جمع ہوا خون تھا وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، بس گوشت ہے اور وہ لوتھڑا جو ہے وہ بن گیا۔ اسے قرآن کریم مدغہ کہتا ہے۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر وہ ذات حقیقی جو ہے جس کے صفاتی ناموں میں سے ہم ایک نام پڑھتے ہیں قرآن کریم میں یا حدیث میں، وہ ہے المصور، تصویریں بنانے والا۔ پھر وہ مالک جو ہے پھر وہ تصویریں بناتا ہے۔ یہ سب تصویریں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اس مصور کی بنائی ہوئی۔ هو الذی، قرآن کریم کے الفاظ سن لے، هو الذی، وہ ذات ہے، یصور فی الارحام، وہ رحموں میں تصویریں بنا دینے والی ذات ہے۔ کیسی تصویریں بناتی ہے؟ کیفا یشاء، جیسی چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اور ایسا مصور ہے، ایسا مصور
آپ دنیا کے یہ جو مصور ہوتے ہیں، تصویریں بنانے والے، کسی سے کہیں کہ بھئی ورائٹی ذرا کتنی تصویریں بنا سکتے ہو بناؤ، 100 بنا لے گا، 500 بنا لے گا، 1000 تصویر بنا لے گا، 2000 بنا لے گا. ایک خاص مرحلے کے اوپر جا کر اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، غیر اختیاری طور پر، غیر شعوری طور پر وہ اس کے قلم سے وہی تصویر بن جائے گی جو وہ پہلے بنا چکا ہے. یعنی زیادہ ورائٹی جو ہے، چاہے وہ کتنا با کمال مصور کیوں نہ ہو، 2000 3000 تصویریں بنائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ پھر وہی تصویر بنا گیا جو کہ وہ پہلے بنا چکا ہے. یہ مصور کیسا ہے؟ شکلیں تو چھوڑ دے، یہ آدھی انچ کا انگوٹھا جو ہے، آپ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انگوٹھے اکٹھے کر لیں، یہ آدھی انچ کے ایک کے نقوش جو ہیں وہ دوسرے انگوٹھے کے ساتھ نہیں ملیں گے. ایسا مصور ہے، ایسی قدرت ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے وہ تصویریں بنا دیتا ہے. کہاں؟ فی الارحام، ریموں کے اندر. بعد میں یہ کر رہا تھا، ریم بچہ دانی وہ مالک نے بنائی. یہ بھی ایک نقطہ عجیبہ ہے. قرآن نے بیان کیا، وہ جب تصویر بنتی ہے، یعنی پہلے وہ نطفہ تھا، پھر وہ علقہ بنا، جمع ہوا خون، پھر وہ مدغہ بنا، گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اندر تصویر رب نے بنائی، یہ نین نقش بنا دیے آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک. اللہ اکبر. جہاں چاہتا ہے وہاں بال بنیں گے، جہاں نہیں چاہتا وہاں بال نہیں بنیں گے. ہتھیلیوں کے اندر بال نہیں اگیں گے، پاؤں کے تلووں میں بال نہیں اگیں گے. اور جہاں جہاں جیسے جیسے، یہ بھی بڑا عجیب مضمون ہے، اس کو تفصیلات پھر کبھی چھیڑیں گے انشاءاللہ. آج وہیں جہاں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ریموں کے اندر یہ جو تصویریں اس نے بنا دی. اب وہ بچے کا وجود جو ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کی تلووں سے لے کر انگلیاں اور اوپر تک آ جائیں. خاص طور پر یہ آپ کے جو یہ جسم ہے، ہیومن باڈی، یہ مکمل ایک ریاست ہے. اس کا بھی صدر ہے، اس ریاست کا، اس کا بھی وزیر اعظم ہے. دل اور دماغ. اور اس کو جب اس ریاست کو دیکھا جائے تو فزیکلی، یعنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے سب سے اوپر کیا ہے؟ ہمارا یہ سر اور چہرہ. جتنی حصے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، یہ بھی ذرا غور کیجئے. آپ کو یہ تو یاد ہوگا نا کہ میں نے اس پچھلے رمضان المبارک سے خاص طور پر آپ کو بار بار ایک دعوت جو ہے اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ غور کریں، فکر کریں. غور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بات کی تہہ تک پہنچنا، غور فکر کر کے اس کو سمجھنا، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر جما لینا. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اپنے رب کی قدرتوں کا جب احساس اور اعتراف ہو جائے تو پھر انسان کی آگے عملی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں. تبدیلی پھر یہ آئے گی کہ جب معرفت آ جائے گی آپ کے اندر. پہچان ہے نا، یہ وہ حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک بڑی معروف حدیث، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے. پہلے ہے خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا. خود شناسی جب رب بندے کے اندر آ جائے گی تو خدا شناسی، اللہ کی معرفت خود بخود آ جائے گی. اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے.
وہ جو مرشد اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، غور کر، اندر غور کر، اپنے آپ کو جب تو پہچانے گا تو پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی۔ قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ 3 پردوں کے اندر پرورش پاتا ہے۔ آپ کی سائنس جو ہے اس کو تیسرے پردے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ پچھلی صدی میں سائنس ایوولوشن کا ارتقاء کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ پچھلی صدی میں اس نے دریافت کیا کہ ایک تیسرا پردہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کملی والے آقا جو امی لقب ہیں، امی لقب، امی کسے کہتے ہیں؟ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لفظ امی استعمال کیا جائے گا، عام طور پر جو اس کا ترجمہ ہے یا اس کا مفہوم ہے وہ ہے ان پڑھ، جاہل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ نہیں کہا جا سکتا، نہ جاہل، جہالت کی ادھر نسبت کی جا سکتی ہے۔ حضور کے لیے جب امی کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہے وہ ہستی کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، اسے جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ اس کے اللہ نے عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے، دنیا کے اندر ان کا کوئی معلم، کوئی استاد نہیں ہے۔ وہ کسی کالج یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی جامعہ کا انہوں نے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں کیا، بلکہ اللہ وہ جو علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، اس نے ایسا بنایا کہ اپنے بعد سب سے زیادہ علم اور کمال والا اپنے حبیب کو بنایا۔ انہوں نے قرآن کے ذریعے جب یہ بیان کیا ہوا تھا تو سائنسدانوں کو جب یہ پتہ چلا، قادریوں کو، کہ یہ تو تیسرا پردہ جس میں سائنسدان اب اس کی دریافت کے اوپر پہنچے ہیں، یہ تو اس امی لقب نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا ہوا ہے۔ یہ تو وہاں سے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو نقطہ موضوع آج کا یہ تھا، یہ رحم، اس کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے ساتھ یہ لٹکا ہوا تھا، اس کی تخلیق فرمائی، عرش کے ساتھ یہ لٹکا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تو میری قدرت کا ذریعہ ہے، میری قدرت کی، میری شان کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جو اہمیت بتائی، اس میں میں نے آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کون اللہ؟ جس کی شمار بے شمار صفات ہیں، لیکن یہاں وہ صفات بیان کی، الذی، واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، اللہ سے ڈرتے رہو اس کے حوالے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہو، بحث بھی کرتے ہو، پوچھ گچھ بھی کرتے ہو کہ اللہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ پھر والارحام، اور کہا کہ جو ریم ہیں، ریم وہ مرکز بن گیا جہاں سے انسان کا وجود میں آتا۔ وہ انسان کا وجود جب وجود پذیر ہوتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے ریم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو یہ رشتہ پھر، اور ماں کے پیٹ کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا وہ تو باپ کی اور ماں کی 2 رطوبتیں تھیں نا جو آپس میں ملی، تو اب یہاں سے انسان وجود میں آ رہا ہے تو سب سے پہلا رشتہ پھر انسان کا کس سے بنا؟ ماں باپ سے بنا۔ تو کہا کہ یہ جو تمہارے خون کے رشتے، ریموں کے رشتے جو بنتے ہیں ان کے بارے میں بھی ڈرتے رہو، ان کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی، تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔
دنیا میں ہر انسان کے ایک رشتہ تو ناگزیر ہو گیا، اس کے بغیر تو انسان وجود میں نہیں آتا، وہ ماں باپ کا ہے۔ اور پھر ماں باپ کے ذریعے جو دو رشتے قائم بنے، وہ ایک ددیالی اور ایک ننیالی۔ ہر ماں جو ہے اس کی بھی تو کوئی ماں تھی نا، اور ہر باپ جو ہے اس کا بھی تو کوئی باپ تھا۔ تو یہ دو رشتے ماں باپ کے ذریعے سے خود بخود وجود میں آ گئے، ددیالی رشتے، ننیالی رشتے۔ پھر آگے جب وہ بلوغت کے بعد جب وہ شادی کر لے تو پھر سسرالی رشتے جو ہیں وہ بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ جہاں رشتہ ہوگا وہ سسرال۔ اسلام کا نظام رحمت اتنا جامع ہے، مرکزی نقطہ آج کے خطبے کا، اتنا جامع اسلام کا نظام رحمت کہ وہ ہر رشتے کا اس کی حیثیت کے مطابق اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی تلقین کرتا ہے۔ پہلے تو مطلقاً کہہ دیا کہ یہ رحم کے جتنے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کا احترام کرو، ان کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کرتا ہے کہ تم ان رشتوں کا احترام کرتے ہو یا نہیں کرتے جو مالک نے بنائے۔ جو ماں باپ کا رشتہ بنا ہے اس میں بھی، اور ددیالی اور ننیالی رشتوں بھی انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں، جس ماں باپ کے گھر میں بھی پیدا ہوئے ہیں، اس میں ہماری مرضی کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے نا، وہ تو مالک نے۔ کسی کو غریب کی کٹیا میں اور کسی کو شاہ کے محل میں پیدا فرمانے والا وہی ہے۔ تو پھر وہ جو رشتے بنتے ہیں وہ مالک کے بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ جب سسرالی رشتے وجود میں آتے ہیں تو اس کے اندر ہماری کوئی اپنی چوائس، اپنی مرضی، کچھ ارادہ، کوئی منصوبہ بندی، اس کا تعلق واسطہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ ان رشتوں کا بھی پھر آگے احترام ہے۔ تو سب سے پہلا رشتہ جو ماں باپ کا بنا ہے، اس کی اہمیت اس امر سے بھی لگائیں کہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد مادی رشتوں کا جب تعلق بیان فرمایا تو سب سے پہلے ماں باپ کے بارے میں اپنی ذات کے بعد روحانی اعتبار سے اور معاملہ ہے، روحانیات کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے رب کی ذات کے بعد جو رشتہ بنتا ہے انسان کا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے۔ لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے جسمانی رشتوں کی۔ تو جسمانی رشتوں میں، جسمانیات کی دنیا میں، مادیات کی دنیا کے اندر سب سے پہلا اور مقدس ترین رشتہ بنا ماں باپ کا۔ قرآن کریم کا ایک مقام سن لیں، رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قطعی حکم دے دیا، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہ رب کی اپنی ذات کا ذکر آ گیا کہ عبادت صرف اس کی ہوگی۔ اس کے مان فوراً بعد قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ سارے مقامات پر میں صرف ایک مقام اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے کوئی ایک، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں وہ بڑھاپے پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کے اندر والدین میں سے کوئی ایک، مثال کے طور پر صرف والدہ رہ گئیں، والد فوت ہو گئے، یا والد رہ گئے ہیں، والدہ فوت ہوگی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک رہ گیا ہے تب، یا دونوں موجود ہیں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟
وَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف بھی نہ کرنا اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ماں باپ کا مقام، کہا اف بھی نہ کرنا۔ اب یہاں میں ایک اور نقطہ محبت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ میں نے یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ ایمانیات کی دنیا کے اندر رب کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین، اعلیٰ ترین، مقدس ترین جو رشتہ ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے رب نے بارگاہ مصطفی کے آداب سکھائے ہیں، مختلف آتے ہیں نا، بادشاہ آتے ہیں، وہ اپنی حکومت کے، اپنی سلطنت کے قواعد بناتے ہیں، ضابطے بناتے ہیں، اور کہ یہ ضابطہ ہوگا، یہ قانون ہوگا، یہ قانون ہوگا، اس میں اپنے وہ تحفظ کے لیے اور اپنی عزت وقار جو ہے اس کو بچانے کے لیے ضابطے بناتے ہیں۔ بادشاہ جاتے ہیں، ان کے ضابطے بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ مر گئے، ان کے ضابطے بھی مر جاتے ہیں۔ بارگاہ مصطفی وہ بارگاہ ہے کہ اس کے آداب جو ہیں وہ اللہ سکھاتا، کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے تو یہ تم نے بلوز خاطہ رکھنا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے ضابطہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھنا، یہ صحابہ کرام سے کہا گیا اور ان کے ذریعے سے پورے قیامت تک کے امتیوں کو بھی سبق دے دیا گیا، عقیدہ عطا کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بات چیت کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر، اپنا مکالمہ کرتے ہو، اپنی درخواستیں پیش کرتے ہو، مناجاتیں کرتے ہو، اور مسائل جو ہیں ان کو دریافت کرتے ہو، گفتگو ہوتی ہے، تو دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے۔ اگر غیر ارادی طور پر بھی یعنی تلقین کی جا رہی ہے، فارسی زبان کا ایک فقرہ ہے کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ رب کے ساتھ کبھی ایسی ہینکی بینکی تم مار لیتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہہ لیتے ہو، لیکن اگر مصطفی بارگاہ کی بات کر رہے ہو تو ذرا سنبھل کے، ذرا ایسا نہ ہو۔ تو وہ تو شاعری ہے نا، قرآن کے الفاظ آگے سنیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے غیر ارادی طور پر بھی میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا کر لیا تو تمہاری تمام کی تمام عبادتیں اور تمہاری تمام کی تمام نیکیاں اور اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ وہ جس وقت حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ عمرے کی نیت سے آپ نے مدینہ منورہ سے سفر مکہ کی طرف شروع کیا، تو مختلف روایات کے مطابق کوئی 800 سے لے کر 1400 تک کی صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ موجود تھی۔ ذہن میں لائیں کہ کجا مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں حضور کا اکیلے نکلنا، صرف ایک رفاقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ طے شدہ پروگرام کے مطابق اکیلے رات کی تاریکی میں دشمن سے چھپ کر حضور ہجرت فرما رہے، اور 2 سال کے بعد ہی، 1.5 سال کے بعد ایسی تبدیلی آئی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے دن کی روشنی کے اندر علل اعلان عمرہ کرنے کی نیت سے اپنے غلاموں کے سمیت آ رہے۔
قریش نے یہ سمجھا کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور نے حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ سے تھوڑے فاصلے پر وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور آپ کو خبریں مل گئی کہ قریش مکہ جو ہیں انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ نے مناسب یہ سمجھا کہ ان کو سمجھایا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر آپ نے ان کے پاس بھیجا کہ ان کو جا کر بتاؤ کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، صفا اور مروہ کی دوڑیں ہوں گی، مقام ابراہیم پر عبادت کریں گے، آب زمزم پیئیں گے اور چلے جائیں گے۔ وہ نہیں مانے، قریش مکہ نہیں مانے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں روک لیا اور افواہ یہ اڑا دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب حضور تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میرے عثمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم انتقام لیے بغیر واپس چلے جائیں، ہم انتقام لیں گے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے؟ ایسے حضور نے یہ اپنا بایاں ہاتھ جو تھا یہ آگے بڑھایا کہ عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے کون عہد کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ایسے سبقت کرنے ایک دوسرے سے، سب سے پہلے میں بیعت کروں، سب سے پہلے میں بیعت کروں۔ قرآن کریم نے وہ منظر سارا بیان کیا ہے۔ قاری صاحب وہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، وعلما میں بولتا ہوں تو وہ کریکشن کر دیجیے گا اگر میں کچھ ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ سورہ فتح، ٹھیک۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے دست مصطفیٰ کے اوپر بیعت نہیں کی، دست خدا کے اوپر بیعت کی ہے۔ اور ید اللہ فوق، منظر یہ تھا کہ حضور ایسے بایاں ہاتھ، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا یہ والا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو حضور نے چلیں وہ تحت الشجرہ دوسرے مقام پر ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ تیرے ہاتھ کے اوپر جنہوں نے بیعت کی ہے اے میرے حبیب، ظاہراً تو انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے لیکن در حقیقت دست قدرت کے اوپر بیعت کی ہے۔ ایسے حضور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے اوپر کون بیعت کرتا ہے؟ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے ایک دوسرے سے آگے۔ یہاں ضمناً رک کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم ایک دوسرے سے آگے کہاں بڑھتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ ہم ایک دوسرے سے آگے کہاں بڑھتے ہیں؟ یہ مردار دنیا جو ہے اس کے حصول کے لیے، مادی مفادات کے حصول کے لیے۔ فلاں کے پاس اس ماڈل کی گاڑی ہے، میرے پاس اس سے لیٹسٹ ماڈل کی ہونی چاہیے۔ فلاں کی کوٹھی اتنے کنال کی ہے، میری جو ہے اس سے اتنے زیادہ کنال کی ہونی چاہیے۔ فلاں کی دولت اتنی ہے، میری دولت، ہم بڑھتے ہیں ان امور کی طرف۔ یہ امر جو ہے
یہ تو کافروں کے اندر بھی موجود نہیں ہے. مادہ پرستانہ مفادات جو ہیں ان کے پیچھے لگنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ تو سارے انسان کرتے ہیں. نبی کے امتی، ان کی مسابقت جو ہے وہ کس کے اندر ہونی چاہیے؟ وہ نیکی کے امور کے اندر ہے. اگر دنیا داری کے امور ہوں تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو. نیکی اور روحانیت کے معاملات ہوں تو پھر اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو. آپ اگر گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو ان کو دیکھیں، ان کو غور کریں جو موٹر سائیکل پر ہیں، سائیکل پر ہیں یا پیدل جا رہے ہیں. اس انداز فکر سے آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ یا مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنے لوگوں سے زیادہ مجھے تو نے اپنی انعامات سے نوازا. اور اگر اس کے الٹ ہم اگر کریں گے تو ذہن کے اندر منفی چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. جب خواہشات کو مادہ پرستانہ مفادات کے فیلڈ کے اندر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے. مثلا گاڑی کا ہی صحیح، اگر گاڑی چھوٹی سی ہے آپ کے پاس اور تمنا یہ پیدا ہو گئی کہ لیٹسٹ ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، اور وہ آپ کے وسائل جو ہیں اس حد تک وہ نہیں پہنچ پا رہے، تو پھر کیا کریں گے؟ چاہے ناجائز آئے چاہے حرام آئے، تو وہ گاڑی کو جب بڑی کو آپ نے ٹارگٹ بنا لیا ہے، مادہ پرستی کا مفہوم جو ہے اس کو ذہن کے اندر رکھ لیا ہے، تو پھر حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ مٹ جائے گی. معاشرے سوسائٹی کے اندر پھر ان چیزوں کی اب اس وقت قوم جو ہے وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو جب یہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنی، یہ کوئی ایسی میں کوئی بات نہیں کر رہا جو کہ سمجھ میں نہ آنے والی ہو. آپ ایک ہی محلے کے اندر 7 ریڑیاں اگر پھل کی کھڑی ہوئی ہیں نا، 7 ریڑیوں کے اوپر چلے جائیں، ایک ہی چیز کے 7 ریٹ آپ کو ملیں گے. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولے جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ. یہ کیوں ہو گیا ہے؟ کوئی باس پوس کرنے والا نہیں، کوئی احتساب کرنے والا نہیں. کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے کے یہ ان کا جرم نہیں ہے، یہ جرم بھی بالا تر طبقات کا ہے. اوپر والے جو ہیں، الناس علی دین ملوکہم، عوام الناس جو ہیں وہ تو اپنے بڑوں کو، اپنے آگے جو لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو فالوورز ہوتے ہیں، یہ تو پیروی کنندگان ہوتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ اوپر کی سطح کے اوپر جو جس کا دل چاہتا ہے من مانی وہ کرتے چلا جاتا ہے. تو وہ لوگوں کے دلوں کے اندر پھر یہی رجحان جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے کہ پھر ہم کیوں نہ کریں، جہاں ہمارا داؤ لگتا ہے وہ ہم کیوں نہ لگا. بس سو چل سلسلہ. بات ضمناً آئی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ. صحابہ کرام جو ہیں وہ مسابقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں بیعت کرنے کے لیے. 3 4 5 5 6 ہاتھ جو ہیں وہ اکٹھے ہی حضور کے ہاتھ کے اوپر صحابہ کرام رکھ دیتے تھے، اور حضور اپنا یہ دایاں ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیتے تھے. آپ منظر کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اوپر درمیان میں آ گئے صحابہ کرام کے ہاتھ، سب سے اوپر جو ہے وہ پھر حضور کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اوپر آ گیا. تو وہ اوپر جو ہاتھ آیا تو چشم فلک یہ عجیب نظارہ دیکھ رہی ہے کہ اپنے غلام، اپنے سفیر کو جس کو بھیجا تھا، اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو عہد کیا جا رہا ہے، تو وہ دست مصطفیٰ صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر. تو قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. اور پھر کوئی تھوڑا سا شبہ پڑ سکتا تھا، اگلا جملہ جو ہے وہ اور اس نے تو نقطہ کمال تک پہنچا دیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. ہاتھ تو مصطفیٰ کا تھا. یہاں سے ذرا مقام مصطفیٰ کا بھی اندازہ لگائیں.
رب فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری بیت میری بیت، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، وہ جو ایک مقام پر جہاد کرتے ہوئے تو نے دشمن کے لشکروں کی طرف جو کنکریاں اٹھا کر، جو سنگریزے اٹھا کر جو ایسے پھینکے تھے ان کو اندھا کرنے کے لیے، تو اے میرے حبیب وہ جب تو نے کنکریاں پھینکی تھی وما رمیتا، تو نے تو نہیں پھینکی تھی۔ دیکھیں ذرا اسلوب کمال، دیکھیں کلام، اسلوب کلام، وما رمیتا اذ رمیتا، اے میرے حبیب تو نے نہیں پھینکی وہ کنکریاں جب تو نے پھینکی۔ اللہ اکبر، یہ اقرار ہے یا اعلان ہے، یہ نفی ہے یا اس بات ہے؟ وما رمیتا، تو نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی پھینکنے کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور کسی چیز کی نفی بھی ہو رہی ہے۔ تو جب حضور نے کنکریاں پھینکی، سنگریزے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں وہ اٹھا کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینکے، تو اے میرے حبیب جب تو نے وہ سنگریزے پھینکے، جب تو نے وہ کنکریاں پھینکی، تم نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ تو یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پھر مجھے اب حسب عادت مرشد اقبال یاد آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بھی عبد ہیں ہم بھی عبد ہیں، وہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس دلدل میں نہ جانا، یہ ابلیسی دلدل ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو قرآن کریم نے خود کہا ہے ان کو عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ عبد کے لفظ سے کہیں دھوکے میں نہ آ جانا۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، بندہ اور ہوتا ہے، اور عبدہ جس کو رب قرار دے رہا ہے اس کی شان کچھ اور ہے۔ ای سراپا انتظار او منتظر، عبد وہ ہوتا ہے جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پھر یہ مقام کیا ہے؟ کہا کہ قصد سر عبدہ آگاہ نیس، کوئی شخص جو ہے وہ عبدہ کا جو اصل مقام ہے اس کی اصل اسے حقیقت کی پہچان نہیں ہے، اور عبدہ جو سر الا اللہ نیس، عبدہ کا جو شان ہے حقیقی شان وہ مخلوقات کیا جانے، بس وہ رب جانے اور یا مصطفیٰ جانے۔ اور اخیر پہ جا کر تو انہوں نے انتہا کر دی، کہا مدعا پیدا نہ گردہ زید و بیت۔ یہ جو دو شعر میں نے سنائے ہیں اس سے اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تانا خانی از مقام مار رمیت، وہ جو مقام مار رمیت ہے قرآن کے اندر وہ تمہیں تو پڑھ اور سمجھ، اور پھر تجھے پتہ چلے گا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ وہ از رمیت کا مقام یہی ہے، وما رمیتا از رمیتا ولکن اللہ رما، وہ کنکریاں حبیب تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی تھی، بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ تو دست مصطفیٰ، دست خدا، اور پھر جب رب نے یہ فرمایا وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، میرے حبیب جو ہیں اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ اللہ جو ہے ان کو وحی نہ فرما دے۔ تو اے میرے حبیب جب تو بولے گا تو خدا بولے گا، خدا کا بولنا تیری زبان سے ہے۔ ایک ہی مجلس کے اندر حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور کلام عربی میں فرما رہے ہیں، وہی مقام ہے، وہی سامعین ہے، وہی منظر ہیں۔ اور جب حضور فرماتے ہیں کہ یہ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ میرا کلام ہے، ایک ہی منہ سے ایک ہی زبان سے کبھی خدا بول رہا ہے اور کبھی مصطفیٰ بول رہا ہے۔ تیرا بولنا اللہ کا بولنا، تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اور تیرا پکڑنا رب کا پکڑنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ ایمانیات کی دنیا کے اندر، معتقدات کی دنیا کے اندر رب کی ذات کے بعد ہے ذات مصطفیٰ،
اور آج کا موضوع کیا ہے کہ مادیات کی دنیا کے اندر، جسمانیات کی دنیا کے اندر رب کی ذات کے بعد رب یہ فرماتا ہے کہ مادی رشتوں کو جب دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، اس کا حکم ہے کہ اس کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ اور جسمانیات کی دنیا کے اندر رب نے اپنی ذات کے بعد یہاں اس مقام پر، دیگر مقامات پر بھی ہے، کس کا ذکر کیا؟ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تمہاری موجودگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا، او كِلَاهُمَا، یا دونوں بوڑھے ہو گئے اور وہ موجود ہیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کیا کرو، ان کو جھڑکو نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور محبت سے عاجزی کا پہلو ان کے سامنے اس طریقے سے اپنے آپ کو جھکا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ساتھ ساتھ ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو کہ یا اللہ پاک جیسے میں چھوٹا سا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی، اے میرے رب اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میری درخواست التجا تیری بارگاہ میں ہے کہ تو بھی ان کی پرورش فرما جیسے کہ انہوں نے میری پرورش فرمائی تھی۔ گویا کہ والدین جو ہیں، خلاصہ گفتگو یہ نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع رحمت اور تعلیمات، اور یہ بھی ذہن میں لائیے کہ امت کے لیے تو خاص طور پر، لیکن کیا یہ ساری انسانیت کے لیے یہ اچھا پیغام نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو؟ یہ سارا آپ امریکہ، یورپ، برطانیہ، ان سارے ممالک کو دیکھیں تو ان کا یہ فیملی سسٹم، گھریلو نظام جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، کوئی رشتوں ناتوں کا کوئی تقدس، کوئی احترام، کوئی بات نہیں۔ اور پھر یہ تو تھا آپ کی زندگی کے اندر اگر بڑھاپے کے اندر وہ مل گئے، اگر والدین کو پایا نہیں یا وہ اللہ کی مشیت اور نظام موت و حیات کے مطابق وہ رخصت ہو گئے تو کیا پھر کیا؟ تو کہا کہ پھر یہ دعا مانگا کرو، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری بخشش فرما دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ آخر میں ٹائم تو ہو گیا لیکن مضمون کا صرف ایک نقطہ جو ہے وہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آ گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، ان کی زندگی کے اندر مجھے جو خدمت کرنی چاہیے تھی وہ میں صحیح طور پر نہیں کر سکا، یا رسول اللہ میں اب کچھ کر سکتا ہوں ان کے لیے؟ تو دعاؤں کا نظام تو عطا فرمایا ہی ہے، فرمایا کہ ساتھ تو ایسا کر، تو اپنی والدہ کے نام کا ایک کنواں کھدوا دے، جب تک اس سے پیاسے پانی پیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا اور تمہاری والدہ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ وہ مدینہ منورہ کے اندر بیر ام سعد کی والدہ کا کنواں، جی وہ ماضی قریب تک موجود تھا، اب بہت سارے تبرکات آثار جو ہیں وہ متبرک مقامات مٹا گئے، وہ الگ ایک باب ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہ والدین کی حیات کے اندر بلکہ اسلام کے نظام رحمت نے یہ بتا دیا کہ والدین اگر فوت ہو گئے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے کوئی نیکی کا کام کر کے ان کے لیے اجر و ثواب کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے، سنت کے، اسلام کے نظام رحمت کے مطابق فکر و عمل کو ڈال